نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا یہ 5واں درس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 14 سالہ زندگی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ 14 سالہ سے لے کر بعد والی زندگی کے چند حالات۔ جب آپ کی عمر مبارک 14 یا 15 سال کی ہوئی ہے تو اس وقت جنگ فجار واقع ہوئی۔ جنگ فجار کا مطلب فجار فاجر گناہ کی وجہ سے، یہ فجور سے گناہ سے ہے، مطلب وہ جنگ جو حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کی گئی، حالانکہ حرمت والے مہینوں کے اندر تمام کے نزدیک وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، ان کے نزدیک حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم تھا، لیکن یہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ ہوئی، اس کے لیے اس کا نام جنگ فجار رکھا گیا۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کی وضاحت قرآن نے بیان کی اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں کے اندر اصول یہی رہا کہ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ تو باقی جو آسمانی ادیان کے قائل تھے وہ تو ان مہینوں کی عزت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین اور کافرین جن کا کوئی دین نہ تھا، کوئی نظام نہ تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عزت احترام کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کہ آسمانی دینوں کو جو قائل ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائیں، عیسائی کہلائیں، خواہ وہ مسلمان بھی ہیں، انہوں نے ان 4 مہینوں کی عزت احترام کرنا تو دور کی بات، اکثر 95 اور 97% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے۔ 4 مہینے حرمت والوں کے ہی اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ جو باقی مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا لوٹ گھسوٹ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، وہی حرمت والے مہینوں میں اخبارات دیکھ رہے، ٹی وی سن لیں، تمام پر وہی طرح کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے غیر حرمت والا۔ اب یہ کس قدر یہ افسوس کی بات کہ مکہ کے مشرکین تھے، کافرین تھے، جن کو انتہا درجے کی گمراہی والا کہا گیا اور ان کے دور کو زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا، وہ تو ان مہینوں کی پاس کریں، ان کا لحاظ کریں، اور آج کا ہمارا جدید معاشرہ جو علم و عرفان کی بڑی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے، ان کو ان 4 مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جنگ ذی قعدہ کے مہینہ میں منعقد ہوئی اور ذی قعدہ حرمت والا مہینہ تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام ہی جنگ فجار رکھ دیا کہ وہ جنگ جو حرمت والے مہینوں میں ہونے کی وجہ سے بڑے گناہ اور بڑے ظلم پر مشتمل تھی۔ تو یہ جنگ جو ہے ذی قعدہ میں اوقاز مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف قریش اور کنانہ، جبکہ دوسری طرف قیس اور غیلان، یہ 2 قبیلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اس جنگ کے اندر میں بھی شریک تھا، اگرچہ میری عمر اس وقت 14 یا 15 سال کی تھی، اور میں اپنے چچاؤں کو تیر سپلائی کرتا رہا۔ دیکھیے سید ابن ہشام جلد 1 صفحہ 186۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ آپ کی چھوٹی عمر ہے، ایک جنگ جو کہ غلط انداز میں حرمت والے مہینہ میں واقع کر دی گئی ہے، تو آپ نے اپنے وسعت کے مطابق اس کے اندر حصہ لیا ہے اور اپنے چچاؤں کو تیر سپلائی کرنے کا آپ کام کرتے رہے ہیں۔ تو امت کے لیے یہ اسوہ ہے کہ ہمیں بھی خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ جدید عصر کی ان کو واقفیت ہو، اس کا استعمال ان کو آنا چاہیے۔ غیر مسلموں نے اپنی عورتوں کو یہ تمام ٹریننگ اور تربیتیں دے رکھی ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، مردوں کو بھی اس چیز کا واقفیت نہیں ہے۔ تو سرکاری سطح پر جتنی اجازت ہے
خود سرکاری سطح پر کچھ اہتمامات ہیں، کچھ ٹریننگیں دی جاتی ہیں، وہ کی جائے، یا جتنی حکومت نے اجازت دی ہے کم کم ان کے متحد ہو کر اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا موقع آ جائے تو اگر ہم کو دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اپنا دفاع تو کرنا جانے، اپنی ملک و ملت کا اول دفاع کرنا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو ضرورت کے وقت کم سے کم اپنے خاندان برادری کا دفاع کرنا تو جانے۔ اس لیے یہ جدید جو کہ تربیت اور یہ تربیت حاصل کرنی یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال سے کچھ زائد ہوتی ہے تو مکہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا، حلف الفضول کے نام سے وہ واقعہ مشہور اور معروف ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ کے اندر سودا بیچنے کے لیے آیا تو مکے کے ایک سردار جس کا نام عاص بن وائل سہمی تھا، اس نے اسے سودا تو خرید لیا لیکن رقم دینے سے، پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب چودھری کو کون پوچھے؟ چودھری تو ہر علاقے کے اللہ ماشاءاللہ ورنہ اکثر جو وہ ایک جگہ وصول کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کے پلاٹ پر قبضہ ہے، کسی کے دکان پر قبضہ ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی پر ناجائز کیس بنا دیا ہے، کون پوچھے ان کو؟ اللہ ماشاءاللہ کے چند ایک ہوں گے جن کے اندر قوم کی ہمدردی، قوم کا غم اور اللہ کا خوف اور ڈر ہو، ورنہ بہت سارے جو کسی عہدے پر آ جاتا ہے یا کہ مال و متاع اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے یا کہ ایک جماعت اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے تو اس سے اکثر اسی طرح کے کام سردرد ہوتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم و ستم ہو کرتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح مکے کے سے چودھری نے، عاص بن وائل نے جب اس کی رقم دینے سے انکار کر دیا، اب وہ بیچارہ ایک مسافر آدمی پریشان حال، اس نے بڑا شور شرابہ کیا، بڑا واویلا کیا، لیکن کون اس کی بات سنی؟ اس کو ترغیب آئی، اس نے ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور بڑا مظلومیت کے انداز کے اندر اور بڑے غم دردانہ انداز کے اندر کچھ اس نے شعر پڑھے تو اس کی بات کو دیکھ کر، اس کے اشعار کو سن کر کچھ لوگ جو شرفاء تھے، اچھے مثبت ذہن والے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس بات پر عہد کیا کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے چودھری سے اس کو لان تان کر کے اس کا حصہ دلوایا اور آئندہ بھی انہوں نے یہ کمیٹی مستقل طور پر تشکیل دے دی کہ کوئی بھی مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کسی پر ظلم و ستم کرے گا تو ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کا پورا تعاون کریں گے۔ اس کمیٹی کا نام حلف الفضول، یعنی فضل نامی آدمیوں نے جو ایک قسم اور حلفیہ بیان پر انہوں نے اتفاق کر لیا، یا حلف الفضول کا معنی فضیلت والی، ایک اچھے کام پر جو قسم اٹھا کر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہدت حلف المطیبین مع امتی، یہ انتہائی پاکیزہ اور اچھی بہترین کام پر جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تو میں بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ ایک ایسی کمیٹی کے اندر حاضر ہوا اور آپ فرمایا کرتے تھے بانا غلام، حالانکہ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ اس کمیٹی کے تمام ارکان وہ بڑی عمر کے بزرگ لوگ تھے لیکن میں چھوٹی عمر ہونے کے باوجود اس کمیٹی کا رکن رکین بنا اور آپ فرمایا کرتے تھے فما احب ان لعمر النعم وانی انقصه، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی جو عربوں کا قیمتی مال ہے وہ دیا جائے تو تب بھی میں ایسی مجلس اور ایسی مجلس کا رکن بننا اور ان کا تعاون کرنے کو میں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ یہ عمدہ کام اور بہترین کام پر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جن کا ساتھ دینا ایک بہترین سبب اور ذریعہ تھا۔ یہ دیکھیں مسند احمد جلد 1 صفحہ 190 حدیث نمبر 1155 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4373۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ آپ نے یہ درس دیا امت کو کہ ایسی محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں کے اندر ایسی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے جو غریبوں کا، تنگ دستوں کا، مظلوموں کا سہارا بنے، ان کا تعاون کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج اس چیز کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے دور کے اندر کچھ
یہ طریقہ پنچایتی سلسلہ تھا کہ کوئی اختلاف ہو جاتا کسی گلی محلے کے اندر تو چند شرفاء اکٹھے ہو کر ان کا مسئلہ حل کر دیتے. کچھ دیہاتوں کے اندر اب بھی ہے لیکن اکثر یہ مسئلہ اب چھوڑ دیا گیا ہے. معمولی بات ہوتی ہے تو ہم تھانوں اور عدالتوں کا رخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بنتا ہے اور تھانوں اور عدالتوں کے اندر انصاف لینے کے لیے پھر جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ تمام جانتے ہیں اور پھر کتنے ویل اور کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ حل کرانے کے لیے سال ہر سال جو ہے وہ پریشان رہنا پڑتا ہے. تو کیا یہ بہتر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے محلوں کے اندر ہر محلے کے اندر کچھ شریف کوئی اچھے معزز لوگ کچھ ہمدرد لوگ ہوتے ہی ہیں وہ 2 4 5 ایک کمیٹی تشکیل دے تو چھوٹے چھوٹے جو گلی محلوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں رشتہ دار اور برادری میں اختلافات ہو جاتی ہیں. کہیں نالی کا پانی نکالنے کا اختلاف ہے کہیں کوڑا پھینکنے کا ہے کہیں اور چھوٹا سا مسئلہ ہے تو وہ 2 آدمی بیٹھ کر اس کو نمٹا لیں. تو یہ اتنی کا معمولی بات ہے. بچوں کی لڑائی تو بھاگتے ہیں ہمارا معاملہ جو تھانوں تک پہنچتا ہے عدالتوں تک پہنچتا ہے معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو ہم اتنا پھر اس کے اندر جھوٹ ملا کر ایسے کیس بناتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی ایک نقصان ہو گیا ہو. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ہم ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جو ظالم کا ہاتھ پکڑے مظلوم کا ساتھ دے. اسلام صرف مسجد تک محدود ہمیں نہیں کرتا صرف نماز تک محدود نہیں ہے یہ بھی دینداری ہے. نماز بھی اپنی جگہ نماز روزہ یہ سب دینداری ہے لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا آپ کے اندر صلح و صفائی کرانا دوسرے کے اندر امن و امان پیدا کرنا. کسی کے گھر میں تنازع ہو گیا ہے ہمسائے لڑ رہے ہیں خاوند بیوی کی بات طلاقوں تک پہنچ ہوئی ہے تو ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. اگر اپنے گھر میں مسئلہ بن جائے اولاد اور والدین کے درمیان میں اختلاف ہو جائے خاوند بیوی کا اختلاف ہو جائے تو کیسی ہماری زندگی پریشان ہو جاتی ہے. تو یہی پریشانی ہم ہمسایوں کے بارے میں رشتہ داروں کے بارے میں گلی محلوں کے بارے میں پریشانی کیوں نہیں لیتے. تو یہ وقت نکالنا اور یہ معاملے کو یہ سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ان کاموں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.